الا لعنت اللہ بس بس قوم ظالمین بس یا مومنین مجلس اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے. قبلہ طلحہ صاحب اور اس کے بعد اقبال شاہ جی برآمدگی کروائیں گے. ماتمداری ہوگی. چند اعلانات سماعت فرما لیں. اس جمعرات کو امام بارگاہ دعا ہزارہ میں مجلس ہو رہی ہے 6:15 بجے اور اس سے بلال کاظمی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. اس کے علاوہ جو اگلی مجالس ہیں جیسے روشڈل میں ندیم انجم بھائی کی طرف سے، دھنیالہ سادات کی مجلس حیض میں، اور دیگر مجالس جو ہیں ان کو آغا کے پیج پہ اپڈیٹ کر دیا جائے گا. وہاں سے آپ کو ساری معلومات جو ہیں مل جائیں گی. اور ایک میرے بہنوئی سہیل رضوی صاحب بیمار ہیں، ہمارے شیخ حنیف صاحب بیمار ہیں، ذہن کے چوٹ لگی. ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی مکمل طور پہ عطا فرمائے. التماس کرتا ہوں قبلہ و کعبہ علی ناصر حسینی افطرحرہ سے کہ ذکر محمد و آل محمد سے آپ کو مستفید فرمائے. ان کے فوراً بعد اقبال شاہ جی اور برآمدگی ہوگی لیڈیز میں تابوت جناب سیدہ کی، اور یہاں پہ علم ابوالفضل عباس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتینی وزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد و اہل بیت. دعا ہے اللہ بدا و راشریک سیدنا ناصر عباس جعفری صاحب انہوں برادران دا سارا تمام اور جناب دی حاضری اور میری حاضری اللہ پاک بحق کے سیدہ اپنے دربار چ قبول اور منظور فرمائے. میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ 3 دیاں کچھ آیات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. خالق کائنات نے 3 قسماں اٹھا کے ایک گل کی تھی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وتینی وزیتونی، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینین کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم. 4 قسمیں اٹھا کے اللہ ایک گل کی تھی. ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیدا کیا. اللہ 4 قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو انتہائی احسن پیدا کیا. میرے محترم سامعین، احسن اس میں تفضیل ہے، جیسے اکبر جس سے بڑا کوئی نہ ہو اور احسن جس سے حسین کوئی نہ ہو. اللہ پاک فرماندے نے ہم نے انسان کو قسمہ اٹھا کے فرمایا انتہائی احسن شکل دے کے پیدا کیا. جو شکل اس وقت انسان کی ہے، کوئی نہ سوچے کہ آنکھ ایک ہوتی تو شاید پھر بھی خوبصورت لگتا، کان ایک ہوتا تو پھر بھی خوبصورت لگتا. جہاں سر ہے، جہاں ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے احسن بنایا. اللہ فرما رہے ہم نے احسن بنایا. پھر خالق فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نیچے سے نیچے گہرے سے گہرے کھڈوں میں پھینک دیا. اتنا حسین بنایا پھر اسفل سافلین پہ پھینک دیا. جیڑی شاہ بندہ آپ بنائے تے خوبصورت بنائے تے پھر وہ دی خوبصورتی دا اعلان کرے، انہوں اگ لان تے دل نہیں کرتا، بندے دا انہوں ساڑن تے دل نہیں کرتا. عجیب گل ہے کہ خالق نے پہلے انسان احسن بنایا، پھر احسن نو پہ آندہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو گہرے سے گہرے کھڈے میں پھینک دیا. اتنی بلندی تو اتنا تھلے انسان کیوں آیا؟ خالق نے اتنی بلندی تے رکھیا کیوں؟ پھر اتنی دور سٹیا کیوں؟ خالق فرماتے ہیں ہم عادل ہیں، ظالم نہیں ہیں کہ ہم پہلے احسن بنائیں اور پھر اسفل سافلین پہ پھینک دیں. ہاں، اس احسن کو احسن رکھنے کے لیے ہم نے ایک پروگرام دیا ہے، ایک نظام دیا ہے کہ یہ احسن احسن رہے. اس احسن کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے اس کو 2 کام کرنے پڑیں گے.
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک ایمان پہ آنا پڑے گا، پھر صالح اعمال پہ آنا پڑے گا. یہ دو چیزاں انسان دے حسن نو جی برقرار رکھ دیاں. اے آسن رہ سکتا ہے ایمان دی وجہ تو اور اعمال صالح دی وجہ تو. ایک ایمان، ایک اعمال صالح، یہ دو چیزاں نے وہ خالق نے انسان واسطے رکھیاں. ایمان بھی انسان واسطے اور اعمال صالح بھی انسان واسطے. میں پھر عرض کر رہا ہوں جنہوں احسن بنایا وہ دے حسن نو برقرار رکھن واسطے انہوں دو تحفے عطا فرمائے، ایک ایمان ایک عمل صالح. اگر کچھ ایمان ہے تو وہ بھی انسان واسطے، اگر کوئی عمل صالح ہے تو وہ بھی انسان واسطے. مثلا خالق نے اس انسان واسطے اگر قبلہ اطاعت رکھی ہے تو انسان واسطے، اگر اللہ نے اطاعت رسول رکھی ہے تو وہ بھی انسان واسطے، اللہ نے اطاعت اولی الامر رکھی ہے تو انسان واسطے، اللہ نے امر بالمعروف رکھے ہے تو انسان واسطے. ایدہ لیلیاں نال تعلق کوئی نہیں، ایدہ گدیاں نال تعلق نہیں، انسان واسطے. اگر اللہ نے محبت رکھی ہے انسان واسطے، اگر اللہ نے نفرت رکھی ہے انسان واسطے، اللہ نے مودت پیدا کیتی ہے انسان واسطے، اگر اللہ نے مزاحمت پیدا کیتی ہے انسان واسطے. چلو نیڑے آ جانے عمال تے آ جاؤ. اللہ نماز رکھی ہے تو انسان واسطے، اللہ نے روزہ رکھے ہے تو انسان واسطے، اللہ نے حج فرض کیتا ہے تو انسان واسطے، اللہ نے صاحب نصاب نو زکاة عطا کیتی ہے تو انسان واسطے. یہ ساری چیزاں حیوانہ واسطے نہیں، بلکہ خالق ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی نفس پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. جس قابل کوئی ہوتا ہے اسی قابل اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں. میرے سامنے قرآن ہے، اللہ غریب تے زکاة واجب نہیں کرتا. نصاب نہ رکھدا ہوئے تو دیتے حج واجب شکریہ نہیں کرتا. اللہ مسکین تے زکاة واجب نہیں کرتا. اللہ غریب تے حج واجب نہیں کرتا. خالق کائنات اتنا وزن پاندہ ہے جنہیں کوئی جوگا ہوئے. پھر کہہ رہے ہیں اللہ حیوان تے دین واجب نہیں کرتا، اللہ مسکین تے زکاة واجب نہیں کرتا، اللہ غریب تے حج واجب نہیں کرتا. جیڑا غریبہ مسکینہ تے زکاة واجب نہیں کرتا وہ کم صرف تے ولایت واجب کیسے کرتے؟ میرا خیال ہے توجہ توڑی میں حاصل کر لے. بہت شکریہ جی. دوبارہ عرض کر دیں مہربانی. یہ دا مطلب ہے خالق نے ہر اچھی شے انسان واسطے رکھی ہے. انہوں برقرار رکھنے واسطے ایک ایمان ضروری ہے، ایک قبلہ عمل ضروری ہے. ہن میں وہ دو تین چیزاں جناب دے سامنے عرض کر دینا. کیا ممکن ہے بندہ وہ بڑا بدقسمت ہے؟ گناہگار بدقسمت نہیں، گناہگار دی تے معافی بھی ہے، گناہگاراں واسطے تے مقام محمود بھی ہے، صاحب مقام محمود بھی ہے. میں دنیا دے بدترین انسان دا گل آج ذکر کرنے لگا اس مجلس سے چھے. بدترین اور بدبخت انسان میرے محترم کائنات تے ہوئے جنہوں اللہ بنائے انسان تے آنکھیں حیوان. میرا خیال ہے کہ کچھ توجہ ہو گئی. بنائے آسان تقویم موضوع میرا ہوئی، موضوع میرے استاد آکھیا سی کہ وہی رکھنا ہے جو پڑھنا ہے. مجمع نو ویکھ کے موضوع تبدیل نہیں کرنا، لہذا میں بھی کوئی نہیں کرنا. موضوع میرا انسانی ہے، موضوع میرا صرف انسان ہے. گل میری صرف انسانیت نہ لے. اس انسانیت نو برقرار رکھن واسطے ایمان ہے، انہوں برقرار رکھنے واسطے عمل ہے. جڑا انہاں دوہاں تو دور ہے وہ انسانیت چکے میں نکلتا ہے. وہ دے واسطے میں دو چار آیتاں پڑھ دینا. پہلی آیت میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ جمعہ دی پڑھ رہا ہوں. میں اس بندے تو حیران ہوں جڑا جمعہ بھی پڑھتا ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں حیوان کے ویندے ہوندے نے انسان کے ویندے. خالق کائنات نے بنایا انسان تے آکھیا حیوان. یہ میں موضوع رکھ رہا ہوں، ان دو چار آیتان واضح کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین، سورہ مبارکہ جمعہ، مثل الذین حملوا التوراۃ. اس قرآن میں ہم نے مثال بیان کی ہے ایسے لوگوں کی جن کو ہم نے تورات اٹھوائی، اٹھوائے گئے وہ تورات، دیے گئے وہ تورات، پھر ثم لم یحملوہا، پھر انہوں نے اس وزن کو اٹھانا گوارا نہ کیا. ہم نے ان کو اٹھوایا وہ نہ اٹھا سکے. کوئی گل نہیں. پھر ہویا کی اللہ فرماتا ہے کمثل الحمار یحمل الاسفار. ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھا کتابیں اٹھا کے جا رہا. بہت شکریہ. اللہ نے بنائے انسان، دتی تورات، کہہ رہا انہوں نے گدھے. میں گدھے ہی آکھنا جی. اگر میں پنجابی بولی
تے پھر یہ نہ ہوئے کہ بندے آخر توہین ہو گئی ہے. ویسے زباناں نال توہین تو نہیں ہوندی. تہاڈی اپنی ایک زبان ہے, انگلش بھی زبان ہے, عربی بھی زبان ہے, پنجابی بھی ساڈی ایک زبان ہے. تے اگر میں پنجابی چوں آکھاں تے پھر گدھے نوں کی میں آکھ سکاں؟ جی مہربانی, تانوں پتہ ہے سواد تے مینوں ادوں ہی ہونا ہے جدوں میں دا صحیح وہی ترجمہ کیتا جڑا میری زبان دا ہے. ویسے تسی اینوں او نام ہی نہ آکھو تے ہے وہی. پھر مثلا کوئی بندہ لحاظ کرے, مثلا بندہ گدھا بھی آکھے مثال دے طور تے پھر بھی وہی گل ہے. تے جے او آکھے تے پھر وہی گل ہے. ان ساڈی زبان چ فٹ ٹکا کے وہی آوندا ہے, کیونکہ تانوں پتہ ہے بھی ایک ایسی زبان ایک ایسی شے ہے. تانوں بھی میرا خیال ہے سال بعد اس طرح مجلساں پنجابی آپس چ بولدے ہاں, گلاں کردے ایک لطف آوندا ہے جدوں اسی آپس وچ ملنے ہاں. یہ تانوں پتہ ہے جڑا سواد اپنی زبان دا ہے وہ اپنی زبان دا ہی ہے. یہ چمچے نال جدوں کسے چاول کھا دینا او دا منہ سڑے. بھئی چمچے دو رکھو اچھے, بڑے بڑے مہنگے چمچے نے, لیکن منہ او دا ہی سڑیا ہے جس چمچے نال کھا دے. جس ہاتھ نال کھا دے نا او دا منہ نہیں سڑے. کوئی گل نہیں, تسی کسے کھا کے ویکھ لینا. اگر گرم چاول نے تے ہاتھ نال کھا دے نے تو منہ نہیں سڑیا, کیونکہ ہاتھ منہ تو پہلے لیبارٹری دا کم دیندا. ہاتھ لیبارٹری دا کم دیندا. مثلا چمچے نال تے رکھے تے میں کئی باری ویکھے نے, ہاتھ نال تے انج کریے تے گرم ہوئے تے چھڑ چھڑے, پھر دو پھوکاں مار لیاں, پھر انج ویکھیا تے پھر چھڑ دیتے. یہ ہاتھ اجازت دے تے منہ چ رکھیے. بہت شکریہ. ہاتھ اجازت دے تے منہ چ رکھیے. وہ ہاتھ اجازت نہیں دیندے بندے منہ چ نہیں رکھتے. وہ چمچے نال جیدے سڑے نے نا, چمچے نال ہی سڑے نے. چمچا تے کئی باری میں ویکھیا منہ چاول پائے نے تے پھر اوتھے ہی کڈے نے. وہ سارا قصور کدے چمچا ہوندا ہی اونوں آندے نے, چمچا آندے ہی اونوں نے جڑا پوری گل اگے نہ پڑھن دے. میرا خیال ہے توجہ تہاڈی ہو. چمچا اونوں ہی کہا جاندا ہے جڑا پوری گل اگے نہ پہنچن دے. یعنی چمچا ٹمپریچر دا پتہ ہی نہیں لگن دیندا. تانوں ویسے ساری گل دا پتہ, ایتھوں دا مینوں پتہ نہیں. پاکستان چ دفتراں تو بعد جنے چمچے ہوندے نے نا, یقین کرو اندر کلا بھی بیٹھا ہوئے افسر تو آندے نے میٹنگ پہ ہوندی. چمچا صحیح گل دا پتہ نہیں لگن دیندا. جنے ہاتھ نال کھادے نے کنے آکھیا او دا منہ, جنے ہاتھ نال کھادے نے او دا منہ نہیں سڑیا. کر جاندے ہیں سوچتے ہیں جانا جدوں آ پانچ ہاتھ نہیں سڑن دیندے او پانچ تینوں جہنم وچ کیویں جانتے. سبحان اللہ. مہربانی تساں توجہ فرما دے بھائی. اللہ نے شکریہ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کی ہوتی ہے. وہ پھر معاف کرنا میں تاں آکھیا سواد میں تو ادوں ہی آنا جدوں میں آکھیا کہ بنائے انسان نے تے آندا کھوتے نے. بہت شکریہ. میرا خیال آیا نا پھٹ ٹکا کے. بنا کے انسان تے اللہ فرماندا ہے کھوتے. ہن چک قرآن گل اللہ انہاں دی کر رہا ہے, سمجھا امت مصطفیٰ نو رہا ہے. اللہ فرماندا ہے ہم نے تورات دی ہے, جب وہ تورات کو قبول نہ کر سکے تو ہم نے انسان سے گدھے کہہ دیا. اللہ انساناں نو کھوتے آکھیا ہے. یہ جڑا تورات نو کنڈ کر جائے وہ کھوتا ہو جاندا ہے, تے جڑا قرآن نو کنڈ کر جائے خدا جانے اللہ جانے وہ کیسی مخلوق ہوئے گا. بہت شکریہ. میں وجہ لب لیے اس وجہ تے آج دی مجلس سے خالق کائنات نے پوچھا میں کہ اللہ تورات تھی ان کے پاس تھی اٹھا کے پھرتے تھے کیسے جیسے گدھے پہ کتابیں لادی ہوتی ہیں. میں کہ انہوں نے قصور کی ہے. آج دا یہ موضوع ہے جی. اللہ فرماندا ہے وہ قوم مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, یہی مثال اسی قوم کے لیے ہے جو ہماری نشانیوں کو چھوڑ دیتی ہے. موضوع جناب دے سامنے آ گیا. یہ دا مطلب ہے اللہ کی کتاب پاس ہو, کوئی اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں چھوڑنے پر بندہ انسانیت سے نکل جاتا ہے. انسان سے گدھے ہوئے جو اللہ کی نشانیوں کو چھوڑ گئے. حضرات اللہ کی کتاب کافی ہوتی تو پھر بندے گدھے نہ بنتے. سبحان اللہ. تو کیا بات ہے یار. کتاب تو وہ اٹھا کے پھر رہے تھے بھئی, کتاب تو وہ اٹھا کے پھر رہے تھے. اللہ نے گدھے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں سے دور ہو گئے تھے. اس کا مطلب ہے کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں
قرآن چو پڑھ دینا. میں سورہ مبارکہ آراف جناب دے سامنے پڑھ رہے ہیں. ایک بندہ گزرے ہے خالق کائنات نے انہوں ادو سخت خطاب وہ دنال کیتا ہے. او ذرا ادو اگے گل لے تے مینوں معاف کرنا, میرا قطعاً قصور نہیں ہوئے گا. قبلہ کول بیٹھے نے, خالق کائنات فرمانتے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. میرے حبیب ان بندوں پر اس بندے کی کہانی بیان کر جس کو ہم نے اپنی آیتیں دے رکھی تھی. پھر خالق کائنات نے فرمایا وہ سنبھلنے کی بجائے اس نے کیا کیا, فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, اس نے شیطان کی پیروی کی, فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ہم اس کو بلند کرنا چاہتے تھے, وہ زمین پہ گرتا جاتا تھا. ہم اسے بلند کرنا چاہتے تھے, جتنی رفعت دینا چاہتے تھے اتنا وہ زمین میں دھنستا چلا گیا. میں کیا اللہ یہ کون سی تکیتا ہے نکی ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یہ مثال بھی اس قوم کے لیے ہے جو ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیتی ہے, جو ہماری نشانیوں کا منکر ہو گیا. میں کیا اللہ یہ بندہ تھا کون؟ اللہ فرمایا خبردار اس کو بندہ نہ کہنا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال تو کتے کے جیسی ہو گئی. صدقے بھائی بندے کھوتا نہیں سن پہ پہچان دے. تو آڈی کیا بات ہے, انہوں اللہ کہا اس کی مثال کتے کے جیسی ہے. میں کیا اللہ کیویں وہ سنو. اللہ فرماندہ ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس. یہ کتے کی عادت ہوتی ہے, اس پہ وزن رکھو تو بھی زبان باہر رہتی ہے, وزن ہٹا لو تو بھی زبان باہر رہتی ہے. یہ کتے کی عادت ہے, وہ مصروف ہو تو بھی زبان باہر, بالکل ویلا ہوئے پھر بھی زبان باہر, رجیا ہوئے پھر بھی زبان باہر, بھوکا ہوئے پھر بھی زبان باہر. یہ دا مطلب ہے جدے رجے بھوکے دا پتہ نہ لگے ہوئی کتا ہوندہ جے. سبحان اللہ, سار اٹھاؤ. میں کیا اللہ تو نے انسان کو آسن بنا کے کتا کیوں کہا؟ خالق نے فرمایا نشانی کا منکر ہو گیا تھا. اے دی تفسیر کرنی پڑنی ہے, اگلا قصیدہ بھی پڑھنا پڑنا. پڑھ دینے پڑھ دینے, ایک قصیدہ نہ لگے تو دوجا پڑھ لیتے. میں انہیں پڑھ دینا تمہارے سامنے. یہ دا نا جی بلم باور ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ سی. یہ دے کول اسم اعظم سی, اس بندے کول اسم اعظم سی. ہن میں اسم اعظم دسن واسطے پہلا تعارف کرانا پینا قرآن چوں کہ اسم اعظم کنوں آندے. جدے کول اسم اعظم ہوئے وہ کی کر سکتا ہے. حضرت نوجوان سن لیں, حضرت سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس خود بھی منگوا سکتے سن. بہت شکریہ, قبلہ منگوا سکتے سن, لیکن حضرت سلیمان نے آواز دی یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. تم میں کوئی ایسا ہے جو تخت بلقیس کو ان کے مسلمان ہونے سے پہلے میرے دربار میں حاضر کرے؟ سارا تخت ہی کوئی لے آ سکتا ہے. قالا افریت من الجن, ایک جن بولا جو افریت تھا. جن اتھے بھی موجود نے, ڈرنا نہیں. میں معصوم دا فرمان پڑھیا جتھے مجلس ہوئے جن تے ان سن دے نہیں. تاں اللہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنوں انس کن کے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر ولایت علی نعمت ہے تو صرف انسانوں کے پاس نہیں, جنوں کے پاس بھی ہے. اس واسطے کوئی بندہ نہ گھبرائے. انگلینڈ دے جن کو انگریزی جانتے ہوں گے, ایتھوں دے ہور ہون گے, ساڈے والے ہور ہون گے, بالکل فکر نہیں کرنی. جے کسے شیعہ بچے نو جن چمبڑے تے مینوں فون ضرور کرنا ہے. میں نے فون ضرور کرنا ہے. پہلی گل تے جنوں جن چمبڑ جائے, جے تے کنوار ہے تو انہوں پوچھ لو بھی شادی کتھے کرانی ہے, جان چھوٹے. یہ بھی دام ہے, پہلا دام ہوتا ہے. تے جے کسے شیعہ مستو کئیاں بیبیاں نو جمعرات نو حاضر ہوندے نے 30-35 جن. وہ بیبیاں جنہاں تے بندے سخت نے نا, انہاں نو 8 دناں بعد حاضر ہوندے نے. وہ پھر چپیڑاں ماردیاں نے بندیاں دے منہ تے بندے انہوں پوچھتے نے وہ یار تو بیوی کو مار کھا لیے. وہ آندہ وہ تے جدی ہے ہی نہیں, جن حاضر ہوئے سا. اب بندیاں نو پھنڈن واسطے بھی کئیاں نو جن حاضر ہو جاندے. جے کسے شیعہ بچی نو جن چمڑیا ہوئے, ایک واری میں نو فون کر لو, معاف کرنا اب بابا جی ہے بیٹھے نے باوے, میں وہ نہیں. لیکن ایک گل ضرور دسنا, میں کسے جن کڈن والے کو پوچھیا سی یہ جن کیویں کڈنا ہے. قرآن میرے سامنے, ہو سکے ناد علی پڑھ کے
उदन दा मैनू पता लग गया है वो जेड़े नादे अली नाल आउट हो जाते ने जिदे अंदर अली ओदे विच किवें आ जाण। कमाल है। वो जिन बोलिया जी बड़ा वड्डा जिन सी हो सके आना आती का मैं लैके आना। हुण तुसां स्वाद लेना इंसानां ने उस जिन दा वेखना तुसां इसमें आजम किनू आंदे। हो सके आना आती का जी मैं लैके आना बही अन कबला अन तकूमा में मकामी का तुहाडा तख्त लगा है तख्त अजे बर्खास्त नहीं होवेगा तो मैं पिछले टाइम लैके आ जाऊंगा। 6 महीने का सफर है घोड़े का 6 महीने घोड़ा शबो रोज दौड़े इन्हें सफर तो तख्ते बलकीस है 10-11 पे बजते ने मैं 4 बजे लैके आ जाऊंगा। जिन्हों पंजाबी आउंदी ओदे नाल मैं गल कर लगा। हजरत सुलेमान ने उस बड़ी बहादुरी की थी कि 10-11 बजे ने इंसान तो इन्हें जोगा कोई नहीं तो मैं 4 बजे लैके आ जाऊंगा। हजरत सुलेमान फरमाते बह जा रोंदा जिन बनन नूं मैं सारा दिन तेनू मुंह चुक के बहता रहा। वो जिन आखन लगा जी मैं जिनी से लिया सकता सा मैं दस दिता आ बंदे बैठे ने कोई ना चाहे तो किसी आख लो जिमें ही उस आख्या ना इन्हों आख लो ए कुरान है। अल्लाह फरमाता काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी फिर वो बोला जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था। वो बोला जिसके पास मैं एक गल कर लगा टाइम थोड़ा होता ना गल ऊंची करना। इसके पास किताब में से कुछ इल्म था जिसकी बात मैं कर रहा हूं ना ये मदीना तो इल्म था ना बाबे मदीना तो इल्म। तो आड़ी क्या बात है। इसके पास किताब में से कुछ इल्म था। इधरों देखना एड़ा मजा होता है ना जी ये आप लईदा सारा इतराज साढ़े ते ना कर छड़िया करो। बंदा 15-20 लाचियां मुंह च रख के तो पानी पीछे स्वाद का होना वो चिथो ते स्वाद आए ना। लाची यार दंदा च दबानी पैंदी ए मेहरबानी करनी जे जिन्हें फक्का मारना ओदा मैं जिम्मेदार नहीं जरा चिथनी जरूर जे। अल्लाह फरमाता वो बोला उसने कहा मैं लाता हूं कदों हाय हाय उस आख्या आना वो जिन उठ के पे वेंदा सी कि ये केड़ा जेड़ा मेरे तो पहला लियाएगा। उस आख्या आना अती का बही कबला अन यरतदा अलैका तरफुक। उसने कहा एक मर्तबा अपनी तरफ देखो अपनी तरफ देखो देखो। सुलेमान को उसने कहा इत्थे बैठा सी अपनी तरफ देखो। अल्लाह फरमाता जब उसने देखा उसने कहा फिर ये देखो ये पड़ा है। सुभान अल्लाह तुसा कोई नहीं गौर फरमाया। उसे क्या ना हम कहीं जाते हैं ना कहीं जाके आते हैं मेरे पास किताब में से कुछ इल्म है यहां बैठा हुआ। उसने कहा पलट के देखो। जब सुलेमान ने पलट के देखा तो तख्ते बिल्कीस सामने था। काला हाजा मिन फजल रब्बी। तो सुलेमान कहने लगे यही तो मेरे रब का फजल है। सुभान अल्लाह यही तो मेरे रब का फजल है। किबला अख चमकन तो पहले उस तख्ते बिल्कीस ले आंदा। कई बंदे एडे सादा होंदे ने उन्होंने आखिए ना एक बंदा 5 किलो जलेबियां खा गया वो सिर्फ मुंह अड़ छड़दे हैं जी। हजरत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम में गल पे सुनाते सन एक महफिल अगे एक बंदा मुंह अड़ गया कहने लगा जी एडी छेती वो इंसान सी और मैं इंसान था। उसके पास क्या था ना गया ना आया। मेरे पंजवें इमाम फरमाते उसके पास इसमें आजम था। कहने लगा बड़ा बंदा था जिसके पास इसमें आजम था फरमाया उसे छोड़ मेरी तरफ देख। सर उठाओ सर उसको छोड़ मेरी तरफ देख। कहने लगा कुछ आपके पास भी इसमें आजम है। कुरान ते हाथ रख लवा मैं ख्याली गल्ला करन दा आदी नहीं। तफसीर नूर शकलैन च लिखे मेरे इमाम फरमाते हैं शख्स कुल इसमें आजम 73 है। एक को वो जानता था 72 को हम जानते। राजी हां मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। हुण तुहानू इसमें आजम दा कुछ मेहरबानी के बता बहुत शुक्रिया मेहरबानी। आखिरी दोस्त का हाथ बुलंद हो गया ਉਹਦੇ ਕੋਲ इसमें आजम सी हजरत मूसा के दौर ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀ कर सकता इसमें आजम वाला वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस दिता। फिरौन मूसा तो बड़ा तंग सी सारे फिरौन सारे मूसा तो बड़े तंग होंगे। ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है। ये ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ लोग होंगे ना ਜਿਹੜੇ साहिब इकतदार ये जो अफरादी कुवत कम ना आए सियासत कम ना आए सरमाया कम ना आए उदों तवीज़ धागियां ते आ जाते। सियासी बड़े बंदे साहिब इकतदार
یہ اندروں اندروں تویز دھاگے دے بڑے قائل ہوندے جی الیکشن نیڑے پہ آਉਂਦਾ کسے بابے نو آکھو کئیاں تے تویز دھاگے والے لے ہی گھر آندے نے نا تاکہ مطلب کوئی دور نہ جانا پے یہ ایک سلسلہ ہوندا ہے کہ تویز دھاگے والے تے بہت قائل ہوندے نے اندروں وچوں تے کدھرے دھاگا مل جائے کدھروں تویز مل جائے تے میں برسر اقتدار رہاں وہ فرعون طاقت لا کے ویکھ لئی فرعون نے سرمایہ لا کے ویکھ لیا وہ کوئی پیش نہ گئی تے اپنے ایک مشیر نو سد کے آندا ہے کوئی تویز دھاگے والا لب ہو سکا رب ہو کہ تینوں کی لوڑ ہے کیا بات ہے ہو سکا چپ کر تو صرف مشورہ دے ہو سکا مشورہ میرے کو ہے ایک بندہ ہے وہ کو اسم اعظم ہے اگر اے زمین تے اپنا اساس اٹھے تو سپ بن کے سارے سپ کھا جاندہ ہے میں پورا تینوں یقین پہ دوانا شکریہ او دے کول بھی اے علم ہے اگر اے اسا مارے تو دریا چرا بن جاندہ ہے تو میں پورے یقین نال پیانا او دے کول بھی اے علم ہے انہوں قابو کر کے سے طریقے تے نال لا تے موسیٰ دے مقابلے تے وہ بھی موجزے بکھائے گا موجزہ ہی ساڑھے کو نہیں نا سرمایہ تے ہے نا افرادی قوت بھی ہے نا موجزہ کوئی تو بندہ ہے انجھے اوکھا لبنا اوکھا ہے اسا کیا اوکھا کیوں لبنا ہے اسا کیا اصل گال لے بے کے جدے نال موسیٰ دا رابطہ ہے نا او دا بھی او دے نالی رابطہ او بھی اللہ دا برگزیدہ موسیٰ بھی اللہ دا برگزیدہ اسا کیا او تے نبی نہیں نا اسا کیا نہیں اسا کیا او دا کچھ کر او پھر تو انہوں پتہ ہے وہ مشیر تے ادوں کھلوندے نے جدوں بندہ قتل ہو جائے ادوں اورا مشورے دے ہی جاندے کچھ نہیں بگڑیا کچھ نہیں بگڑیا چل صاحب شکریہ وہ آکھنے لگا میں کوشش کرنا ہن انہیں کیویں انہوں پھسلایا تے کیویں احسن تو اسفل سافلین تک آیا کیا بات ہے تواڈے موضوع سنن دی کیویں اے انسان تو اللہ فرمایا کتا ہے ایدی زبان باہر ہے ہویا اے بندے دی ایک کمزوری ہے تے مہربانی کر کے سارے بزرگ میرے تو وڈے عزتدار بیٹھے ہو تو مستورات بھی پردے چ بیٹھے نے گھراں چ لڑائی نہیں پانی تو ایک گل دساں یہ جڑی مستور ہے نا جی مستور یہ انسان دی ایک کمزوری مستوراں چ ساریاں نہیں کمزوری مستوراں چوں جڑی ماں ہے وہ بھی نہیں بہن ہے وہ بھی نہیں بیٹی ہے وہ بھی نہیں ایک مقام اس گھر وچ ایک مستور ہے جنوں مستور نو بیوی کیا جاندا او دا جڑا مقام ہے وہ تو انہوں پتہ ہے وہ ذرا وکھرا ہی ہوندہ ہے تے بیوی پہلی گل تے وے جدی مطمئن ہے انہوں سلام میں پہنا جدی زوجہ مطمئن ہے ماں نو ایک دوپٹہ لیا دے وہ سارے محلے چ وکھاندی کہ میرے پتر لیا کے دیتا ہے بہن نو ایک بسم اللہ بابا جی تشریف لے آئے پیر سید اقبال شاہ صاحب اللہ عزت تے اضافہ فرمائے اے بھی شامل ہون کے اس گل سی جڑی میں پہ کر بے فکر رہنا جڑی میں پہ کرنا وہ دنیا دا ہر بندہ شامل ہے دیوبندی اہل حدیث شیعہ سنی روڑا ہی کوئی نہیں جدی جڑا بیوی رکھدا میں وہی گل پہ کر جدی مطمئن ہے میں انہوں سلام پیش کر تے جڑا بندہ آکھے جی میری مطمئن ہے میں مننا اس واسطے چیتی نہیں جڑیاں نبیاں دے گھر آ کے مطمئن نہیں ہوندی ہے تواڈی کیا بات بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ بندے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے بڑی گل کرنی نہیں چاہیے تسی میں پہ شاہ جی جو آندے سن پر تشریف لے آندے سن پہ ادو میں پہ آندا سا کہ ماں نو ایک دوپٹہ لیا دیئے وہ سارے محلے چ بکھاندی پھر دیئے میرے پتر آپ لے آندا ہے میرے پتر آپ لے آندا ہے ایک سوٹ تسی بیٹی نو لیا کے دیو وہ بھی ساریاں سہیلیاں نو بکھائے گی تے آکھے گی میرے ابو نے لے آندا ہے جیڑا بھی رشتہ تہاڈا ہے نا بیٹی ہے ہمشیرہ ہے ماں ہے کوئی بھی ہے پھپھی ہے خالہ ہے کسے نو لیا کے دیو وہ ساریاں آکھنگیاں کمال ہو گئی ہے پر کمال ہو زوجہ ایک ایسی شے پر چنگ چی ویکھی ہے تسا چنگ چی تے پرا با کے لے جانا چھڑک دی جاندی توڑو تے وہاں دیئے میرے پرا نے سپیشل کرائی سی توڑ آ اترے بندے جاستے بھی بایا ہوئے نا خامد نے وہاں دیئے میرے واسطے یہی ٹوٹا بجا رہ گیا میرا خیال ہے کہ شادی شدہ سارے میرے نہ تعاون کرو تے جڑے بچے بیٹھے ہو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ تو انہوں ہی پتہ لگ جا مطمئن کرنی بڑی اوکھی انتہائی مشکل کام ہے میں تو انہوں نا دس دینا کوئی گھبران والی بالکل ضرورت نہیں گھبران والی قرآن دی مینوں قسم ہے مصطفیٰ تو بڑا عزت دار ہے ہی کوئی مصطفیٰ تو بڑا عزت دار ہے ہی کوئی
جڑے بڑے خیبر دی فتح ہوئی ہے تے ہر گھر وچ قبلہ مال آیا نا، اے خیبر دی فتح نے گھر گھر عزت پہنچا دیتی. تانوں پتہ ہے فروٹ تے شاپر تے گوشت دے نال بیگ لے کے بندہ گھر داخل ہوے نا ساڈے پاکستان وچ تے جنہیں کدی استقبال نہ کیتا ہوے شاپر ویکھ کے او بھی آندی اٹھو پیو آیا جے ماری گئے ہو. تے نرا سائیکل دا پہلا خالی اندر آوے نا پہیا انہوں جا کے آکھن نا بچے بھی امی ابو آئے نو آندی اگے نہیں کدی آیا. ایتھے ہی ہوندا ہے. قرآن دی مینوں قسم ہے خیبر دی فتح تو بعد جنہ جنہ مال لے کے گھر بندے گئے نا علی علی ہو گئی ہر کا. سبحان اللہ. خدا دی قسم اتنا سونا اور اتنی اتنی چاندی لے کے بندے گھر داخل ہوئے نے. ہر بندہ با عزت ہو گیا اور جس کی وجہ سے صحابہ با عزت ہو جائیں اس ولی کو علی کہتے. ہر گھر قبلہ اتنا مال پہنچیا کہ ہر گھر کمال ہو گئی. نبی دیاں بیویاں نبی کو بیٹھ کے گل کی تھی. انہاں کہا یا رسول اللہ اشور کیسا ہے؟ فرمایا وہ خیبر فتح ہو گیا نا. پھر گھر مال پہ گئے لوگوں دے. انہاں کہا آکھیا نہ ہوئے تو میں تہاڈا مجرم. انہاں کہا تو ساڈا یہی حال رہنے. ہر گھر آسودگی آ گئی ہے تو ساڈا یہی حال رہنا نہیں. آج شاہ عبد القادر محدث دلوی وہ فرماندے ہیں جب بیبیوں نے کہا کہ ہم کب آسودہ ہوں گے ایسی باتیں کی کہ حضور نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینہ گھر ہی نہیں آؤں گا. ازواج نے ایسی گلاں کیتیاں. ازواج مطہرات نے امہات المومنین نے. میں بڑا محتاط بندہ ماواں دیاں گلاں زباناں دراز کر کے نہیں کری دیاں. اس واسطے میں آسان طریقے نال بیان ایسیاں گلاں کیتیاں. حضور نے فرمایا میں 1 مہینہ گھر ہی نہیں آواں گا. ہن گل پوری سن کے جائے جڑے بندے 2-3 ہو جاندے کسے کام پہ جاندے مطلب سویرے گھروں نکل جو تو سارا میرے تو پہ جائے. نہیں بٹھے تسی جو نکل جاؤ تو میں مہینہ گھر ہی نہیں آنا. تو آکھو نبی پاک دی سنت ہے تے نہ بھੈਣਾں کولوں گالاں مینوں پوانی ہے. گل پوری سن کے جائے. شکریہ جی. پوری گل سن کے جانا. وہ جدوں انہاں دے پیواں نوں پتہ لگا نا انہاں آ کے سمجھایا کہ پیغمبر جے ادھر دی گل نہ کرنی چاہیے. کیوں مطالبہ کیتا جس قسم دا؟ آؤ جی اجے گل پئی ہوندی سی اتوں جبریل آ گیا. جبریل آ کے کیا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک اے میرے حبیب اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. اللہ دا پیغام آ گیا. حضور نے فرمایا آ جاؤ بیٹھ جاؤ. جدو بیبیاں بیٹھ گئیاں حضور نے فرمایا لو جی او تسی آسودہ ہون دی خواہش کر رہی ہو سونا. ہاں انہیں سن لئیے کنے جڑا سمیع ہے. انہیں ویکھ لئیے کنے جڑا بشیر ہے. انہاں کہا یا رسول اللہ تسی تے پھر عام آدمی طرح زندگی گزار دے ہو کو اللہ دی طرفوں پیغام آیا. حضور اللہ فرمایا آیا ہے اور پیغام سن لو تو میں بالکل تقریر قریب کرنا قبلہ دی موجودگی سے پڑھ رہے ہیں. اللہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. میرے حبیب اپنی عورتوں سے کہہ دے اگر عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو ایک ہی مرتبہ ہم لے دے کے تمہیں رخصت کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. تھوڑی سال اٹھاؤ میرے نال. بہت شکریہ. ایکو باری جو لینا لے لو. اسی دھکے مار. شکریہ جی. ہم دھکے مار کے نہیں نکالتے. ہم احسن طریقے سے جمیلہ انتہائی خوبصورت طریقے سے تمہیں الوداع کہتے ہیں. نبی کو چھوڑ دو ایک ہی مرتبہ دولت لے لو اور چلی جاؤ. کیونکہ میرا نبی اس سطح پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ غریب سے غریب بھی خودکشی نہ کرے. کنیا بندے تک گل پہنچی. ایتھوں ویڈیو ہو جو ہن لوگ آتے ہیں کہ یہ الگ الگ باتیں کرتے ہیں. خبردار ہم قرآن ہاتھ میں لے کے بات کر رہے ہیں. ہم سب ماؤں کا احترام کرتے ہیں لیکن بطول کی ماں جیسی کوئی نہیں تھی. سر اٹھاؤ گے تو میں اگلا جملہ آکھاں گا اس لیے کہ میں قرآن سے دلیل کے بعد عرض کرتا ہوں. جو مائیں ہیں سب مائیں جو مائیں دولت طلب کر کے دولت طلب کر کے رخصتی والی آیتیں منگوائیں وہ مائیں اور ہیں. اور جو ساری کی ساری دولت محمد کی جوتی پہ نثار کرے وہ ماں. شکریہ.
तुसां बड़ी मेहरबानी फरमाई, बड़ी अच्छी तो जो नहीं नहीं ना शुक्रिया। हर बंदा घर आया तो माल दौलत वेख के इस्तकबाल किया। एक इंसान अकमल घर आया तो ज़ौजा ने सिर्फ चेहरा वेख के इस्तकबाल किया। हाँ सदका जी शुक्रिया जिन्हें पहुंच गया। उसी के हाथ में जुल्फकार थी, वही खैबर का फाते था। जब मेरा पीर अंदर दाखिल हुआ, तलवार को, मैं रवायत पढ़ रहा, तलवार को दीवार के साथ रख के अली आगे बढ़े, ज़हरा ने बढ़ के इस्तकबाल किया। वजहुल्लाह को देखकर मुस्कुरा के बतूल ने कहा, या अली मदीने में शोर कैसा है। इत्थे अली तकरीर कर दे तो कर सकते सन। 39 दिन किसी को कख नहीं बने, ये भी ठीक सी। 40 दिन मैं फतह किया, ये भी ठीक सी। बंदे आलम छड्ड आउंदे, ये भी ठीक सी। किसी ने कुछ नहीं किया, सब ठीक सी। मगर अली तेरे ज़र्फ के सदके कोई अपनी तारीफ नहीं की, मुस्कुरा के फरमाते नहीं कुछ नहीं हुआ ज़हरा, अल्लाह का वादा पूरा हो गया। सदका जावा, अल्लाह का वादा पूरा हो गया है और रिसालत सुरखरू हो गई है। अल्लाह का वादा पूरा हुआ है, रिसालत सुरखरू हुई है। अगे आके बीबी फरमाते ये घरों में माल कितना, फरमाया गरीब अमीर हो गए, मुजारे मालिक हो गए। शुक्रिया बाबा जी। बीबी दा जरा जुमला सुनो साड़ियां भैणों वास्ते। बीबी फरमाते एक कनीज़ा ने ज़हरा बैठी है ना, मैं तां गल करा, ऐ मेरी बेटियों तुम्हें आम औरतों जैसी नहीं होना चाहिए। हाय हाय, तुम्हें आम औरतों जैसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी दुनिया की बीबियां सिर्फ उम्मुल मोमिनीन को जानती हो, तुम उम्मुल मासूमीन को भी जानती। मैं थोड़े ना पर्दादारों ना गल कर रहा हूं। बीबी ने फरमाया या अली किसकी वजह से फतह हुई। फरमाया तेरे शौहर की वजह से। अल्लाह का वादा पूरा हो गया, मोहम्मद सुरखरू हो गए। आप अपने घर में क्या लाए, आप अपने घर में क्या लाए। सुनो मुकालमा। अली फरमाते ने अल्लाह की रजा। बीबी फरमाती मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं भी इसी की मुंतजर थी। सदके जामा मेहरबान। खैर हो जी, मौला मौला तुम जज़ाए खैर अता फरमाए। बिस्मिल्लाह। खैर, बहुत शुक्रिया, मैं करीब हूं। हाँ आयत मजीदा हवाला सुन लो। सूरह मुबारका अहज़ाब 21वां पारा, आयत नंबर करा मेरी रंग नंबर पर 28 नंबर जी। सूरह मुबारका अहज़ाब आयत नंबर 28। सूरह अहज़ाब 21 पारे दा आखिरी सफ़ा पढ़ लो सौखा। 21 पारे दा आखिरी सफ़ा पढ़ सौखा। एक कमजोरी हुंदी है जिहड़ी बीवी हुंदी, वो जो कोई समय आजम सी ना, हुण उहनूं नाल लाना मूसा के मुकाबले ते है ते औखा सी, औखा ही सी जी। क्यों वो बंदा जिहड़ा मशीर सी उस आख्या तुसीं मैनूं की देंदे हो। फिरौन आख्या राजी कर देना, उस अपनी बीवी नूं भेज दिता। तां मैं आख्या धीआं भी जरा मोहतात रहण ते जेहड़े बीवियां रखदे हो तुसां भी मोहतात रहण। वो फिर जाके उस नाल जेवर पा के गई, कपड़े चंगे पा के गई, शूज चंगे पा के गई, ते खुशबू अच्छी लगा के गई। जिवें ही अंदर दाखिल हुई वो तो उठ के खड़ी हो गई। वो इसमें आज़म वाले दी बीवी। ਇਹਦਾ मिजाज ये सी कि उस इसमें आजम की वजह तो अपने शौहर ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ कि मैनू खूबसूरत बना दे। उदों मेकअप नहीं सी हुंदा, वो दम शम नाल ही हो सकता सी। मैं सही गल कर। वो बच्चे गौर नाल मेरी गल सुन लो, जिन्हां दे मूँह चिट्टे ने ते बाहां कालियां। एक अल्लाह अल्लाह करया करो। ओदी कमजोरी तो पूरा शहर वाकिफ सी। उस आख्या मैनू दुनिया की हसीन तरीन औरत बना दे। तो उस इसमें आजम ना कोई दम शम किया तो वाकई ऐसा हो गया जड़ी मैं तफसीर पढ़ी। ओदी कमजोरी तो वाकफ बीबी गई, जिवें ही अज गई है ना अंदर उठ के खड़ी हो गई। अद्धा काम तो हो गया। उस आख्या सुनाओ की हाल है। उन्हें आख्या साडा हाल जड़ा भी है बीबी तू कौन है। उस आख्या मैं फिरौन दी कनीज़ हाँ, अपने कपड़े वेख।
ہو سکا میں کنیزے خدا ہاں، ہو سکا کہڑا جے خدا، ہو سکا دسدا نہیں، ہو سکا ساڈے والا کسے کم دا نہیں تے ساڈے کپڑے ویکھو. تساں کوئی نہیں سنیا، ساڈے والا کسے کم دا نہیں تے ساڈا لباس ویکھو تے ساڈا زیور ویکھو تے تسی آندے ہو ساڈا اکبر ہے. اپنا حال ویکھو، اپنا ویڑا ویکھو، اپنا مکان ویکھو تے اپنے کپڑے ویکھو. واہ جی واہ، اے رات نو اسم اعظم اُتے لے کے سوندے ہو. بس ایویں شرارت ہی کرنی ہوندی ہے. شیطان تے صرف شیطانی کردا نا. قبلہ بہت شکریہ. اے بیبی دے ذہن تے ایسا اثر ہویا، او پھر شام نو کام شروع ہو گیا. انہاں دی ایک عادت ہوندی ہے، انہاں دیاں وارداتاں اللہ معافی دے ہوندیاں نے. بندہ منانا ہوئے تے صرف لڑدیاں نہیں، اچھی اچھی بھی نہیں بولدیاں. عورت صرف کھانا رکھ کے چپ کر جانا. ایدی سمجھ آ گئی ہونی ہے سارے. میں پہنا عورت، شکریہ بابا جی. میں کیا بیوی دی گل پہ کر، بیوی کھانا رکھ کے نا تے صرف چپ کر کے بہ جائے. آنج 2 کو برکیاں بندہ کھا سکتا، ہو سکتا بڑا بہادر ہے جڑا کھا جائے. سبحان اللہ. تیسری برکی نو بندہ پوچھ لیندا ہے کی گل ہوئی. ایتھے پھر سواد ہے، اگلی سٹ ہو سمجھ لویا گرم ہو گیا. جے بندہ نہ پوچھدا روٹی کھاندا جاندا تے پھر ناکام سی. جویں ہی بندہ تیسری برکی نو پوچھدا نا کی گل ہوئی ہے، وہ پھر ذرا تیز سٹ مار. روٹی پئی ہے نا، مل گئی ہے نا، تے کھاؤ. چیتا کر لو، روٹی مل گئی ہے، آ گئی، گرم ہے، ٹھیک ہے، کھاؤ. وہ چھڈ کے بندہ بہ جاندا کھائے کیڑا. وہ آندا میں تینوں سیدھی گل پہ کرنا، تو چنگی پری روٹی لے کے آئی ہے، تینوں ہویا کی؟ ہن پورا لویا گرم وے کے اتلی سٹ کواریاں دا میں ذمہ دار نہیں تے جے شادی شدہ بیٹھے ہو پھر وہ کی آندی ہن سمجھ دی پوری سٹ مار دینی چاہیے. اس آگے تسی روٹی کھاؤ میں پئی آنی ہاں تسی مینوں چھڈو. گل تے تاں بندہ کرے جے کسے مننی ہوے تے. اس ویلے جو بندہ آندا میں تو گل کر ایک واری منہ تے کڈ. اے شام نو یہ واردات ہوئی. اس بی بی آکھیا چنگا تساں مننی ہے تسی تے اللہ والے ہوئے. اس آکھیا ایک واری منہ تے کڈو، تسی ایک واری منہ تے کڈو. یہ جیڑا بندہ آکھے نا جویں تو آنی ہے اوویں کر لینے ہاں او ہو رہے تے جیڑا آندا نا جویں تسی آندے ہو. میرا خیال کو فرق سمجھ آ گیا ہو. جیڑا آکھے نا جویں تو آنی ہے اوویں کر او بھی اور طرح ہے. تے جیڑا آکھے جویں تسی کو سیگا استعمال پہ کر دے ہو جمع جویں تسی آندے ہو انج کر لینے او بندے دا مزاج کوئی اور طرح دیندا. یہ بھی کوئی انج دا ہی سی. ہو سکا جویں تسی آندے ہو انج کر لینے. ہو سکا فرعون جو آسودگی دیندا ہے گھر چ ریل پیل ہو جائے مارو نہ بھی جانا مار اساں بھی جانا اگلے جان ویکھی جائے گی. تیرے کول جو اسم اعظم ہے ادھروں موسیٰ ہوندا ہے تو فرعون نہ رل کے ادھروں جا تے ہر گل کلے کٹے سب خیر ہو جائے گی. تے اگوں آندا ہے جویں تسی آندے ہو اوویں کر لینے ہو. بی بی دوبارہ گئی اس پیسے نہیں لے اس پوری گھر چ سودگی آ گئی. ہو سکے چلو جو پھر انہوں منظور ہے حالانکہ انہوں منظور نہیں سی. سویرے وہ موسیٰ دے مقابلے تے نکلیا میں بالکل آخر تے آ گیا نکلیا گھروں نکلیا وہ انہوں نے فرعون نے گل کر لئی اگر وہ معجزہ بکھائے گا میں بھی بکھاواں گا. وہ دے کول بھی کچھ ہے میرے کول اسم اعظم ہے. ہن دسن لگا میں بندے تو بندہ کتا کیویں بندا ہے. تہاڈی کیا بات ہے میرے عزیزو. اے قرآن ہے. میں تفسیرات تمام تفسیراں دا حوالہ دینا. اے بیٹھا اپنے گدے تے پھر گدا ہی بیان کا دیتے خیر ہو تہاڈی کھوتے تے بیٹھا لاچی چتھڑی جے سواد دا میں ذمہ دار ہوں. اے کھوتے تے بیٹھا حضرت موسیٰ دے مقابلے تے نکلن واسطے او معجزہ بکھائے گا تے میں بھی بکھاواں گا. اج میں دسن لگا علیہ السلام دے مقابلے تے نکلن والے کیویں دے ہوندے. جڑے میں ٹریا تے کھوتا نہیں ٹریا اے تھاپڑا لایا تے نہیں ٹریا ایڑ لائی تے نہیں ٹریا وال کھچے تے نہیں ٹریا. اے تے کوئی اسم اعظم سی. اے جانوراں نال گلاں بھی کر لیندا سی. اے کھوتے دا ایڈا کن ہوندا ہے اے کن دے نیڑے منہ کر کے آندا او کھوتیا اوے کھوتیا اوے کھوتیا. میں پہ نہ ٹردا کیوں نہیں. انہوں اس زبان دیتی اس پلٹ کے آکھیا او سکے تینوں اس رب دی قسم ہے جن نے تینوں اسم اعظم دسے کل تک دا مینوں پتہ نہیں. آج دس کھوتا تو ہے کہ میں ہاں. صدقے جاواں مولا بھی تانوں جزائے خیر عطا فرما. او سکے میں آج دی گل پہ کرنا کھوتا تو ہے کہ میں ہاں. ہو سکے اپنے کن ویکھ اپنی آنکھاں ویکھ اپنا وجود ویکھ
وہ دم تینوں ہے کہ مینوں ہے؟ ہو سکا میں دم دی گل نہیں کردا، میں انسانیت دی گل کرنا. تو انسانیت سے نکل چکا ہے. نتیجہ دیا ہوتا لبے تو داد دیا. تو تیری کیا بات ہے؟ ایڈی بڑی گل تے بندے نہیں کرتے. بابا جی خدا دی قسم میں پڑھیا ہے. ہو سکے اگر تو نے پہچان کرنی ہے کہ اس وقت گدھا میں ہوں یا تو، مجھے تو ہی بتا معصوم کے مقابلے میں جا رہا ہوں یا تو جا. کیا بات ہے. خبردار جو معصوم کے مقابلے میں نکلے انسان رہتا ہی نہیں ہے. ایک آیت پڑھ کے نتیجہ دینے لگا. بابا جی بالکل قریب ہوں میں نتیجہ دینے لگا. ایک آیت پڑھنا چاہنا سورہ مبارکہ آراف دی ہی آیت ہے. خالق کائنات ارشاد فرماندے یہ گدھے ہیں کدیاں دا کتے ہیں. میں کہا اللہ کیوں آنے آسان تقویم نو. خالق نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو قلوب دیے ہیں سمجھنے کا کام نہیں لیتے. دل ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. پھر خالق نے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں. کتنے بندے اوکھے سوکھے بول سکتے؟ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں. آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اولئک الانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. اللہ فرماتا تم ان کو چوپائے سمجھ رہے ہو، یہ ان سے بھی بدتر ہیں. یہ مویشی ہیں. پھر پنجابی بولا اینو مویشی نو اینو چار پائے نو ڈنگر آندے نے. میں تو سواد آیا ڈنگر دا. کی آندے نے؟ ڈنگر. بنایا آسانی آنا پہ ڈنگر. فرمایا ڈنگر نے سرخ بتی ہوئی ہوئے کدی کھوتا رکیا ہوئے مجھ رکی ہوئے نشان تو سرخ ہوئے ہے نہیں. نہیں اشاروں پہ انسان رکتے ہیں. ان نشانیوں کو انسان جانتے ہیں. میں آ گیا نشانیاں تک. پیغمبر نے پوری زندگی کبھی قرآن دکھایا انہوں نے دیکھا نہ، کبھی کعبہ منوایا انہوں نے مانا نہ. کبھی دکھاتے رہے لوگ دیکھتے نہ تھے، کبھی سناتے رہے لوگ سنتے نہ تھے، کبھی سمجھاتے رہے لوگ سمجھتے نہ تھے. سمجھانے کا وقت الگ ہوتا تھا، دکھانے کا وقت الگ ہوتا تھا. سنانے کا الگ، دکھانے کا الگ، سمجھانے کا الگ. نبی دنیا چھوڑنے والے تھے. اللہ نے فرمایا انسان اور حیوان الگ کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ منتخب کر جہاں دکھا بھی دے، سنا بھی دے، سمجھا بھی دے. پیغمبر نے ہاتھ پکڑ کر علی کو دکھایا، منہ سے من کو تو مولا سنایا، ولایت کو سمجھایا. قرآن تے میرا ہاتھ ہے. جیڑا ویکھ کے نہ منے وہ بھی ڈنگر ہے، جیڑا سن کے نہ سنے وہ بھی ڈنگر ہے، جیڑا اندروں ولایت نہ منے وہ بھی ڈنگر. بس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نماز کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. روزہ کس کے لیے؟ ٹینشن مکا دیا. کوئی ڈپریشن کٹھے. مہنگائی اتھے بھی ہونی ہے اتھے بھی ہونی. ڈپریشن دا دور ہے. آ ویکھو مہربانی کر کے جنوں ولایت علی منوانی جنا تو انو قرآن دا واسطہ جے کھجر نہ ہو وہ پہلا پتہ کر لو انسان ہے. اے میرا اج دا پیغام سی. قبلہ انی جو ٹینشن بنی ہے. او ولایت نہیں مندا، او ولایت نہیں مندا، او ولایت نہیں مندا. بڑا ولایت تہاڈی خیر ہوے. اے جڑے بندے نو اللہ کتا آکھے اس کی مثال کتے کے جیسی ہے. زبان باہر ہو یا اندر باہر ہی رہتی ہے.
جیسا بھی ہو. میں کہ اللہ کیوں رکھے؟ اللہ فرماتا ہے اصل صرف ایک بات ہی، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہم بھی آیاتنا بھی ایک واری منہ چو کڈو لفظ بھی. میں ایک گزردا میں ایک مولوی پہندا سی سیمنٹ دی بوری چاہیدی مسجد نو، تے سارے مسجد نو پہندا سی، سارے آکھو سیمنٹ دی بوری چاہیے، تے سارے بندے باب وضو بہ کے پہندے سن چاہیدی. میں تو تانوں ولایت نال پہ لانا یا ایک بار آکھو بھی آیاتنا، بھی آیاتنا. یہ وہ ہیں جو انسان نہیں رہے، ہماری آیتوں کو نہیں مانتے، ہماری نشانیوں، میں مکان لگا مجھے اپنی میری آیتوں کو نہیں مانتے. اے آیت دے آخر تے پہنچ دے بھی بندے نہ سنیں، میں چھڑ رہا. بھی آیاتنا، ہماری آیتیں ہیں، ہماری کچھ نشانیاں ہیں، جو ان کو نہ مانے وہ انسان ہی نہیں ہوتا. وہ جس پہ نماز ہی واجب نہیں بلائے تو واجب کیسے ہو جائے؟ وہ یار نماز کے لیے بھی انسان ہونا ضروری ہے، روزے کے لیے بھی انسان ہونا ضروری ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی انسان ہونا ضروری ہے. ایک بار ادھر آؤ، بھی آیاتنا. ہن پڑھ رہے ہوں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم محمد کو ذات دکھانے نہیں لے گئے تھے، نشانیاں دکھانے کے لیے. سر اٹھاؤ، رسول معراج پہ اللہ کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے. بھی آیاتنا، میں تے بڑیاں آیتاں دو ملائیاں سن، یہ انسان سے کتا بن گیا. بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کو نہیں مانتا. معراج میں اللہ کو نہیں دیکھنے گئے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے گئے ہیں. آج جنہیں مولوی آندے نا سونا سونے نو ویکھن گئے، سونا ہن ساری دنیا سو گئی یا عرشاں تے آجا چپ کر، عرشاں تے آجا چپ کر گئے. اگلی گل دی تانوں شاہ جی سمجھ آئی یا تسی دس؟ گلاں ہون راز نیاز دیاں، کچھ سن جا سنا جا چپ کر کے، سن بھی جا چپ کر کے. تسی تے سن سکتے ہو چپ کر کے، تو مینوں آکھو پڑھ چپ کر. جنیاں مولوی آکھے نا سونے نو سونا ویکھن گیا سی، میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا، جڑا ویکھن گیا سی وہ بھی سونا سی، جنوں اس ویکھیا ہے وہ بھی سونا سی. وہ جنہیں ویکھیا ہے وہ سونا محمد سی، جنوں ویکھیا وہ سونا اللہ نہیں سی. تہاڈی کیا بات ہے؟ اگوں سنو، سارے جاندے مولوی آ چھڑیا پردہ سی، پھر پردے لے اسلے پاسے سونا نبی سی. اچھا جی، تے پردے دے پرلے پاسے اللہ سونا سی. ادھر نبی سونا تے ادھر اللہ سونا. روویں تو عقیدہ توحید نو، جڑا کچی چو فیل ہو جائے انہوں ایم ایچ نہیں بھائی دا، جنہوں توحید سمجھ جانا ہے انہوں ولایت نہیں منوائی دی. بندے آکھیا ادھر نبی سی تے ادھر اللہ سی، میرے لو ویکھ کے جواب دے، دلیل تے دینا. ادھر نبی ہوئے ادھر اللہ ہوئے، یہ مطلب نبی ادھر سی تے اللہ ادھر سی، یہ مطلب ادھر نبی نہیں سی. تھوڑے بندے میرے لو ویندے پہ. میں پیانا جناب پردے دے اس پاسے نبی ہوئے، اس پاسے اللہ پاک ہوئے، یہ مطلب ادھر نبی ہے تے ادھر نبی نہیں، تے ادھر اللہ ہے ادھر اللہ نہیں. جا پرا منہ کر، میرا 6واں صادق فرمانتا ہے جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ ہے. صدقے آخری گا، جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. میرے نال مجمع بولے تو میں اجازت لواں، تمہیں پتہ اجازت سی ادو ہی لینے جدو سارے بولن، نہ بولن تو ساری اجازت لیٹ ہو جاندی. میرے نال بولو تو وقت بچے نا. ادھر نبی سی ادھر اللہ نہیں سی. کون سی؟ چھڑ من اللہ نہیں سی. لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ فرماتا ہے وہ رب نہیں تھا، محمد کے رب کی سب سے بڑی نشانی تھی. ہائے ہائے، 2 کمانوں کے فاصلے پر محمد پہنچے، 2 کمانوں کے فاصلے سے نبی نے دیکھا.
یہاں نبی تھا وہاں وہ تھا، درمیان میں فاصلہ تھا، اینا سی چھڑ اینا سی چھڑ اینا سی، ہاتھی میرا ایتھے جاندہ میں کر، ایتھے او ہوئے جنہوں ویکھے، ایتھے او ہوئے جنہیں ویکھے، وچکار خالی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ ہے ہی نہیں جو خالی جگہ پہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، اوہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر فاصلے کے بعد کون تھا؟ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، وہ اس کے رب کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ میں نہیں دستا کون سی، من رب نہیں تھا۔ تو آڈی کیا بات ہے؟ رب نہیں تھا۔ میرے لوگ دیکھو جناب، رب نہیں تھا۔ عاصم صاحب رب سی نہیں، عالم دین آندھے نے رب نہیں سی۔ میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں رب نہیں سی، جنہوں نبی دیکھے وہ رب کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ ایک واری تسی بولو رب سی، اے وہ بندے کتھے ٹور گئے نے جڑے آندھے نے اے شیعہ رب علی نو مندن، بولو جی اے پردے دے پیچھے رب سی، رب کی بولو بولو رب کی سب سے بڑی، اے عالم دین صاحب امامہ پہ آندھے نے رب نہیں سی۔ میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا رب نہیں سی، تسی قرآن دی زیارت کر کے ایک واری تھوڑا جے ہاتھ چوک کے دسو رب سی نہیں، اب تھوڑا ہی بچو کٹ گیا جے بندے، پردے تے پیچھے رب سی نہیں، رب نہیں سی۔ لے بھئی مولوی پھنس گئے، میری پوری قوم عالم تو لے کے بچے تک من گئے نے معراج دے پردے چ رب نہیں سی۔ ہر جمعے تو آنا اور رب سی، رب نو تو آنا تے مشرک اسی ہو گئے۔ صدقے بابا جی خیر ہوتا، مولا تو انو جزائے خیر۔ رب نہ تھا، رب کی سب سے بڑی، رب کی سب سے بڑی اہل سنت واسطے نہیں ہوئی تقریر ہے کہ رب نہیں تھا۔ وہ اپنے مولویوں نو پوچھن کہ کون سی، ہن جڑے شیعہ بیٹھا تو ہنہ تے گل کر سکا، تو آڈے نال کرن لگا تو ہاں کتھے جانا؟ شیعہ بیٹھا، جس بندے کو اللہ نے احسن بنا کے کتا کہا وہ منکر اللہ کا تھا یا نشانی کا؟ ہو گئی ہے تقریر، بول بول، وہ اللہ کا منکر ہوتا تو اس کے پاس اسم اعظم کیوں ہوتا؟ وہ اللہ کا منکر نہیں تھا، وہ اللہ کی نشانی کا منکر تھا۔ اور جو اللہ کی نشانی کا منکر ہو وہ بندہ نہیں، اس کی دم نہ بھی ہو تو وہ وہی ہے۔ بہرحال میں بار بار کتا آکھن دی بجائے نہ آکھاں وہ انسان، یہی ٹھیک ہے، وہ انسان جو نشانی کا منکر ہو وہ انسان نہیں۔ ٹینشن مکان لگا تو اڈی تو انہوں مصیبت بن گئی ہے، فلانا ولایت نہیں ماندا تے فلانا مصیبت بن گئی ہے۔ لے لیا نو منوانی جے ولایت، دمبیاں نو منوانی جے، ککڑاں نو منوانی جے، بطخیاں نو منوانی جے، وہ تو انہوں قرآن دا نہ ہے، انہوں پہلا انسان تے ثابت کرو۔ سار اٹھاؤ میرے نال، جو اللہ کی نشانی کا منکر ہے جب اللہ کی نظر میں وہ کتا ہے، انسان ہے ہی نہیں۔ ہن شیعہ میری آنکھاں چکھا پاؤ، الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 باب نمبر 17 صفحہ نمبر 85، میرے پیر علی فرماندن ما للہ عز و جل آیات ہی اکبر منی، مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ ولایت کو ماننے کے لیے، ولایت کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری۔ لوگ جیب وچ فوٹو پاندے نے، پتر دی فوٹو، آندے نے پتر دنیا تو ٹر گیا، نشانی میرے کو۔ لوگ آندے نے اللہ کو پتر دے، میری نشانی پیچھے رہ جائے۔ پوری کائنات دے پتر نشانیاں ہوندے نے،
کائنات تے ایک اللہ دی نشانی وڈی گزری ہے جدیاں نشانیاں لوکاں جنگلاں چ رول کے مارے. شاید ایک آنسو میرا مقدر ہو. میں دنیا تے واحد قوم ویکھی ہے بابا جی بندے لطیفہ سن کے ہسے ہون تے بندے دہراندے نے آندے نے وہ لطیفہ پھر سنا ادوں بڑا ہسے ساں تے بڑا مزہ آیا سی. اے وہ قوم میرے سامنے موجود ہے جڑی جتھے ملدی ہے آندے نے وہ گل سنا جدے تے بڑا روئے ساں. پوری دنیا واقعات نو دہراندی ہے ہسن واسطے. ملک صاحب قوم ہے جڑی سانو فرمائشاں کردی ہے ذرا او تے سنایا جے ذرا او تے سنایا جے. جڑا میں کسے بچے آکھیا میں وہ کہن تے روایت لمبی مختصر کر کے سنا دینا میرا رونا ہوئے گا انہیں اور کی بابا جی اس رونا ہوئے گا کیونکہ روایت وچ رونا ہی ہے نا. میں اس بچے دی جوانی نو سلام کرنا جس رون واسطے گل کیتی آندا وہ گل سنا زہرا دیاں اجڑیاں تیاں مدینے وال کیویں آئیں. جدوں شام چوں نکل کے مدینے وال آن لگیاں بی بی نے فرمایا یزید انہاں مسجداں چ اعلان کرا جنہاں تے میرے آن دا اعلان ہویا سی. ادوں آندا سی نا باغی دیاں پیڑاں آئیاں اج اعلان کر محمد دیاں تیاں واپس چلیاں. جیڑی میں روایت آکھی نے وہ لمبی ہے چونکہ گھنٹہ تقریباً ہو گیا میں پڑھ دیاں تے میں چھڑ دین لگا. وہ روایت نو ہن میں وہ کہن تے مکمل کر دینا. صرف زہرا دیاں تیاں نے منگیا کی ہے اپنا سامان جڑا منگیا ایتھے ہاتھ پیندا ہے. سب تو پہلے بی بی نے فرمایا ساڑیاں چادراں واپس. ہائے آکھن والےو چادراں واپس. دوسرا بی بی نے وکھرا مکان لیا سی او دے اندر بی بی نے فرمایا سجاد انہاں نو آکھ ساڈیاں مقتولاں دے سر دے دین. وہ سار آ گیا یہ آکھیا اے جی میں گلی بنی سراں تے صندوق چک کے بندے سر لے کے آ گیا. مقتولی نے کربلا دے سر. حضرت سجاد دروازے چ کھلو گیا میری مخدومہ اندر فرماندے نے فضا ذرا مینوں اٹھا. یہ میں ایک مصیب دا وہ جملہ جڑا کتاب چوں اوکھا پڑھیا سی تے رویا سا. واقعہ کربلا صبح تے پہ سن دے ہو نا بی بی تے ہون والے ظلم. ایک جملہ میں انہاں سارے دوستاں دی تائید وچ میں گل کرنا سچی کر گئے سارے سچی کر گئے. اس کربلا دے واقعے تو بعد بابا جی بطول دی تھی اٹھ دی بھی سہارا لے کے سی. زہرا دی تھی بندی بھی سہارا لے. کوئی اٹھاندا سی تے اٹھتے سن کوئی باندھا سی تے بہندے سن. مینوں اے بابا جی نے آکھیا اتھے میں بیٹھا تسی بیٹھے ہو. بابے نے آکھیا اتھے بیٹھ جو ٹو لا لو. تساں حامد شاہ صاحب فرمایا اتھے بیٹھ جو تنویر صاحب کہنے اتھے بیٹھ جو ٹو لا لو. جڑا تھکدا وہ ٹو لاندا اور کرسیاں تے بزرگ بیٹھن ٹو لا کے تھکے ٹو لا کے بیندے نا ٹو لا کے. نبی دے روزے جدوں نہیں سی تعمیر ہویا ایک کھجور سی اس کھجور نال زہرا دی تھی سر لا کے آ کے بہ گئی. تے کسے بندے حضرت سجاد کول پوچھا بی بی کون ہے فرمایا میری پھپھی ہے. انج کیوں بیٹھے نے فرمایا تھک پے نے. اس آکھیا تھکے تے ٹو لا کے بیندے نے رو کے فرماتے چپ کر بڑا ماریا نے. اس واقعے تو بعد بی بی ٹو لا کے بہ نہیں سکے آباد رہو. یہ جملہ ہی میرے مقدر دا آنسو آ گیا. زہرا دی تھی نے فرمایا فضا میں ذرا اٹھا کے کھلوتے نے تے حضرت سجاد باہر سن تے دروازے دے اندر بی بی کھلو کے فرماتے نے سجاد بیٹا تو میں سر دیندا جا تے میں اگے مطلوبہ مقصودہ انہاں بیبیاں نو دینیاں جڑیاں مقصد رکھ دیاں نے بیٹیاں نو ملن دا جڑیاں متعلقہ بیبیاں نے یعنی بیٹے دا سارو دی ماں نو پرا دا سار بھین نو ہے نا میں دینی. پہلا صندوق کھلیا بندہ زمین تے بیٹھا تروے سر پڑھنا آنج دروازہ کھولیا. ہن تواڈے مقدر میرے وہ ترتیب کنے بنائی مینوں نہیں پتا. جڑا سب تو پہلے بندے دے سر تے نال دے بندے صندوق کھولے حضرت سجاد دی نظر پئی عزادارو صندوق ایک سی تے سار دو سا. میرا خیال ہے شیعہ سارے بیٹھے نے. میرا خیال دے بندے تے سمجھ گئے نے کدے سار ہون. میں پہلا جملہ آنا میں نہیں دسنا کدے سار نے پہلے تسی سمجھ جاؤ کدے سار نے. بی بی نے کسے بی بی نو سدیا ہی نہیں سار دین واسطے. ہن پتہ لگے کدے سار نے. پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی تے آسمان کیوں نہیں ڈگا. جدو زہرا دی لاڈلی تھی دیاں دوواں ہتھاں تے ایک ہاتھ تے آن دا سار آیا دوجے ہاتھ تے محمد دا سار آیا
میں اکھاں نال وین پڑھیا اج ویکھ کے نا بی بی فرماندی ہے میں ماں ہو کے تہاڈا شکریہ ادا کر تساں جنگل وچ نانکیاں دی بھی لاج رکھ لئی تساں ویرانے وچ دادکیاں دی بھی لاج رکھ لئی قبلہ بابا جی میں انج پڑھے آزادارو بی بی کھڑے سن زمین تے بیٹھ گئے فرماندے نے فضا مینوں بٹھا میرے کولوں کھلوتا نہیں جاندا قبلہ تساں تصور کیتا تے کافی ہوے گا ادھر آون دا سر ادھر محمد دا سر تے ٹور نہ لا کے بی بی اوکھے بیٹھے نے فرماندے نے سجاد بیٹھیاں پھڑاندا جا اوتھے برامدے وچ میں بیبییاں نوں سد مارنی پہلا سر جڑا صندوق چوں کڈ کے بی بی دے ہتھاں تے میرے چوتھے امام رکھے تواڈے کول میں پوچھنا میں رونا چاہنا بابا جی میرے کول سن کے تسی رو لو تسی بولو گے تو میں رو لاں گا تقریر مک گئی ہے ہن تے سارے اسی مکانی تے عزادار ہاں نا تے میرے رون دا بھی یہ تمام کرو میں تواڈے دا کرنا آج سر تے نظر کر کے بی بی فرما دی ام فروا آ جا میں ہائے آکھن والے کوئی پوچھنا کدا سارے صدقے بابا جی جناب امیر قاسم دا سر یتیم بیٹے دا سر ہتھاں تے آیا 11 وین میں پڑھے نے 11 نوجوانوں ماتمیوں میں ایک مجلس وچ پڑھنا تے ایک ہی کافی ہے کہ بلا بیوہ ماں نے آج یتیم پتر دا سر ہتھاں تے رکھ کے ویکھ کے بی بی فرماندی ہے قاسم بیٹا اجے میں زندہ اجے مینوں موت نہیں ہوئی وے میرا جان بچ سارے رو لیا ہون میری گزارش شیعہ نال نہیں ہون کوئی اہل سنت ایک بھی بیٹھا ہوئے تہاڈا دوست آیا ہوئے زندگی چ پہلی باری مجلس تساں آکھیا نا امیر قاسم تساں آکھیا امیر قاسم تانوں پتہ لگ گیا تسی روز مجلس سن جڑا زندگی چ تہاڈے نال پہلی باری آیا تسی سارے چپ ہو ایتھے بٹھا دیو جے او نہ دسے کدا سارے تے میں تہاڈا مجرم ہاں جڑا زندگی چ پہلی بار ہے تسی تے عزادار تے ماتمی بیٹھے ہو میں صرف اشارہ دسن لگا اگلا سر صندوق کھلیا وہ سر میرے مولا نے کڈیا وہ جڑا سر دوجا چک کے میرے مولا نے پھپھی دے ہتھاں چ وچ رکھیا نا وہ سر بی بی دے ہتھاں دے اندر ہی چھپ گیا ہے کدی نہ روے کدی نہ کسے گاہ میں رو کدا اے صدقے جاواں رباب دے چند دا سر حضرت علی اصغر دا سر اوکھے وین نہ دو آج وے کے بی بی فرماندی ہے رباب آ جا آ میری اجڑی پر جائی آ جا حضرت رباب نے سر پھڑیا بابا جی میں ہمیشہ یہ جملہ پڑھیا جدن میں پڑھیا سی نا پہلے دن میں کلا منا گھنٹہ رویا روندیاں کھا جو دستا نہیں پڑھنا چاہتا سا تواڈے واسطے وین پڑھیا نہیں سی جاندا کیوں میں پڑھ بیٹھا ایک جملہ کہ حضرت رباب دا وین کی ہے وین پڑھنا سی لکھیا سی وین پڑھ نہیں سکتا کیوں خدا دی قسم میں پہلا جملہ اتے پڑھیا ہیڈنگ تے لکھیا سی کہ بی بی رباب نے سر کو ہاتھوں میں لے کے پہلے 3 بار خشک ہونٹوں پہ بوس کدی نہ روے بی بی نے 3 بار وین پڑھا وین پہلا وین 3 باری منہ چوم کے نا خشک منہ چوم کے پہلا وین کر کے بی بی فرماندی ہے ایڈے ایڈے بھی کدی کلے ستے نے وے مینوں کلیا نیندر نہیں آوندی وے میرا چن بچڑا جدا دل بہت سخت بھی ہوئے قابو کر کے بوے دوجے وین تے پہاڑ روندے نے یار اسی تے کچھ بھی نہیں آج وے کے دوجا وین کر کے پہلا کی سی کدی ایڈے ایڈے بھی کلے ستے نے وے مینوں کلیا نیندر نہیں آوندی وے میرا چن بچڑا تے دوسرا جملہ وے کے بی بی فرماندی ہے اصغر بیٹا سکینہ بھی مر گئی جڑی میرے نال رل کے تیرے وین کرتی جڑی میرے گال چ باواں پا کے میرے نال وین کرتی سی صدقے تریجا سر بی بی نے ہتھاں تے لیا تے آنج ویکھ کے فرماندی ام کلثوم میری اماں دی جائی میرے پیو دی اجڑی تھی چھوٹی بی بی پاک نو جان دے نا وڈی مخدوماں تو چھوٹے سن علماء نے بے اولاد لکھے نے
کتاباں چ انہاں دی اولاد کوئی نہیں. حیران نے بچے کہ بی بی پاک نے حضرت ام کلثوم جدوں اولاد نہیں سی تے سر کدا دتا ہے؟ یہ تے ماواں پیا سر لیندیاں سن. پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹ گئی تے آسمان کیوں نہیں ڈگا. جدوں حضرت کلثوم دے ہتھاں تے بی بی نے حضرت عباس دا سر رکھیا تے نال فرماندے نے ٹرن لگے آندا سی پاویں ویر سمجھ کے ٹور پاویں بیٹا سمجھ کے ٹور میں آکھاں گا میں کلثوم دا بیٹا. میرے لو ویکھو تے میں شاید چھڑ دے تھے. آج بی بی نے سر حضرت عباس دا چکیا پہلے بلند منہ تک کیتا چہرہ مبارک تک پھر ایتھوں تک پھر ایتھوں تک پھر ایتھوں تک پھر ایتھے لے آندا پھر ایتھے لے آندا ایتھے لے آ کے تے اپنا سر تھوڑا تھلے کر کے بی بی حضرت عباس دا سر ایتھے رکھ کے فرماندے نے عباس ذرا ویکھا اج نہ پینا واسطے بازار خالی کراندا سی جنہ واسطے نس نس کے آندا سی ال حجاب غور نال ویکھ سانو نیزیاں نال ٹوریا نے. چلو یار زندہ صحبت باقی ایک سر پڑھنا انہاں اج پڑھ دینا آخری ایک منٹ دی گل ہے. ایک سار ایسا ہے جنوں پڑھ دیاں سار چوتھا سار چھڈ لگا. حضرت سجاد پڑھ دیاں سار پہلا سار ہے جنوں صابراں دے سلطان دے صابر بیٹے نے ہاتھ کمبے نے تے فرماندے نے اماں جلدی پڑھ لو. ہائے آئی ہے تہاڈی میرے تک اماں جلدی پڑھ لو. بی بی پاک فرماندے نے ہاں سجاد لیا. جدوں حضرت بی بی پاک دے سامنے سر مبارک آیا جنوں سجاد آندا سن چھتی پڑھ لو. بی بی آکھیا ذرا رک جا. سجاد آندا نے اماں میرے کولو جلدی پڑھ لو تے بی بی فرماندے نے سجاد بیٹا ذرا رک جا میں دسنا نہیں مینوں تساں دسنا جے آخری جملے تے ایک کدا سارے کوئی ایک ضرور بولے ماتمی کدا سارے بس تسی ایک انداز ویکھو. بی بی آ کے ذرا رک جا فرماندے نے اچھا اماں جلدی کرو. بی بی نے او سر پھڑن تو پہلا آن دا سر بھی زمین تے رکھ دیتا. محمد دا سر نہیں پتہ لگا کہ دا سر ہے. دعا پترا صدقے جاواں بابا جی دعا پتران دے سر زمین تے رکھ کے بی بی فرماندی آوے میرا پردے چ پلیا بیٹا آوے میرا برچی کھان والا بیٹا. جدو بی بی علی اکبر دا سر لے کے بلند ہوئے نے ہر بی بی اپنے بیٹے دا سر زمین تے رکھے ہے تے جویں حاجی کعبے دا طواف کر رہے ہیں ہر بی بی پھر کے کہہ رہی سی واہ محمد واہ